بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ ہم لوگ جو ہے الدرس الخامس عشر کے اندر ہے نا، لیسن نمبر 15 کے اندر جی ٹھیک، اور یہ پیج نمبر کون سا تھا ہمارا؟ یہ پیج نمبر 102 ہے نا، اسی کے تمارین کر رہے تھے ہم، ایکسرسائزز۔ تو ہم نے جو دیکھیے گا تمرین نمبر 6، تمرین نمبر 6 یہ کہہ رہے کہ تأمل ما یلی، نیچے جو چیزیں ان پر غور کرے۔ تو ہم نے یہ چیز پڑھی ہے آلریڈی، تو اس کو تو دیکھ لیتے ہیں۔ ویسے یہاں پر ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ ایک لا نافیہ ہوتا ہے اور ایک لا ناہیہ ہے نا۔ تو لا نافیہ اور لا ناہیہ کے اندر ہم نے فرق بتا دیا تھا آپ کو، ہے نا۔ لا تشربو اور لا تشرب ہے نا، لما لا تشربو الشاء، تم چائے کیوں نہیں پیتے ہو؟ تو یہاں پر لا بول رہے ہیں ہم ابراہیم صاحب، لما لا تشرب الشاء، تم چائے کیوں نہیں پیتے ہو، آپ چائے کیوں نہیں پیتے ہیں؟ تو لا بول رہے ہیں یہاں پر، تو یہ لا جو ہے نا نافیہ کہلاتا ہے۔ لیکن کسی سے کہا جائے کہ چائے مت پیو تو کیا کہتے ہیں ہم؟ کسی سے چائے مت پیو تو کیسے کہیں گے آپ؟ لا تشرب، تو کسی کو منع کر رہے ہیں آپ، تو وہاں پر جس میں منع کر رہے ہیں اس کو لا ناہیہ کہتے ہیں۔ ایکسپیکٹ آتا ہے وہ ناہیہ ہے۔ ہاں، تو جس میں ہم کسی کو منع کر رہے ہیں وہ لا ناہیہ ہوتا ہے، بس اتنا ذہن میں رکھیے آپ۔ اور دوسرا جو لا ہے لا نافیہ ہوتا ہے، تو یاد رہے گا یہ۔ جس جملے کے اندر ہم کسی کو منع کر رہے ہوتے کسی کام سے، تو اس کے اندر جو لا استعمال کرتے ہیں اس کو لا ناہیہ کہتے ہیں، اس کو لا ناہیہ کہتے ہیں۔ لا تشرب، لا تأکل، لا تکتب، لا تقرأ، ٹھیک ہے۔ تو جس میں منع کر رہے ہیں وہ لا ناہیہ، اور جس کے اندر جو ہے نا آپ کہہ رہے کہ بھی ایسا نہیں کرتے ہو، نہیں جاتے ہو، نہیں کھاتے ہو، نہیں پیتے ہو، کیوں نہیں کھاتے ہو، کیوں نہیں پیتے ہو، تو اس میں بھی نہیں ہے، لیکن وہ نفی والا ہے، لا نافیہ کہتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ تو اب یہ دیکھیے گا دونوں مثالوں سے انہوں نے واضح کر دیا آلریڈی جو بات ہم نے کہی ہے۔ تو دیکھیے گا لما لا تأکل یا اخی، لما لا تأکل، تو اس میں لا جو ہے وہ اس کا ترجمہ بتائیے گا، لما لا تأکل یا اخی، اے بھائی تم کیوں نہیں کھاتے؟ ہاں اے میرے بھائی تم کیوں نہیں کھاتے ہو، ہے نا، تم کیوں نہیں کھاتے ہو، ہے نا، یا کھا رہے ہو۔ تو یہ جو لا ہے، لا کیا ہے؟ یہ لا نافیہ ہے۔ اور دوسرا جو ہے لا تأکل ھذا یا اخی، اے میرے بھائی یہ مت کھاؤ، اے میرے بھائی یہ مت کھاؤ، لا تأکل ھذا۔ تو اس کے اندر جو لا تأکل جو ہے نا نہیں ہے، اس کے اندر لا کیا ہے؟ جو ہے وہ نہیں ہے، ہاں نہیں ہے، آپ منع کر رہے کہ یہ نہیں کھاؤ، تو یہ لا ناہیہ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسری مثال الا تذهبوا الى الملعب، الا تذهبوا، کیا تم پلے گراؤنڈ نہیں جا رہے ہو، کیا تم، ہاں تو یہ جو لا ہے یہ لا نافیہ۔ اور لا تذهب الى الملعب، پلے گراؤنڈ مت جاؤ، کھیل کا میدان مت جاؤ، تو یہ لا تذهب جو ہے نا فعل نہیں ہے، تو فعل نہیں کا اندر جو ہے نا ناہیہ، جب ہم فعل نہیں کہہ رہے تو نہیں سے ہی ناہیہ، نہیں سے ہی ناہیہ۔ یہ تمرین نمبر 7 دیکھتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ تأمل ما یلی، ہے نا، غور کیجئے۔ تو نمبر 7 کی تمرین کے اندر ہے ہوا یکتب، ہوا یکتب، انت تکتب اور انا اکتب، ہے نا۔ تو ہوا یاکل، ہے نا، ہوا یاکل، انت تاکل انت تاکل اور انا۔ اکل، اب اس کے اندر دو ہے، دیکھیے گا دو حمزہ ہے اس کے اندر، انا اکلو، جبکہ پہلے کے اس کے اندر دیکھتے ہیں انا اکتبو، ایک ہی حمزہ ہے۔ لیکن یہ جو دو دیکھ رہے ہیں تو ایک جو ہے نا تو متکلم کا ہے، ایک تو پہلے والا کیا ہے، متکلم کا، پہلے والا جو حمزہ ہے وہ کیا ہے، متکلم والا ہے یہ۔ دوسرا جو ہے اس کا اوریجنل ہے، ورب کا، ورب کا پارٹ ہے، فعل کا حصہ ہے وہ، اکلا۔ ہم کیا کریں، کھانے کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں، اکلا، اکلا۔ تو وہ جو بول رہے ہیں، حمزہ جو بول رہے ہیں وہ کیا ہے، اس کا اوریجنل ہے، وہ فعل کا حصہ ہے، تو اس کے لیے متکلم کا ایڈ کرنا پڑے گا نا ہم کو پھر، ہے نا۔ تو میں کھاتا ہوں یا میں کھا رہا ہوں تو انا اکلو کہیں گے ہم، تو یہ متکلم کا ایڈ کریں گے، یہ تو اس کا اوریجنل ہے، یہ تو اس کا اوریجنل ہے۔ لیکن یہ جو دوسرا لگا ہے متکلم کا، یہاں متکلم کا یہ دیکھیے گا، اکتبوں کے اندر کون سا ہے، یہ متکلم کا، تو یہاں پر بھی متکلم کا چاہیے نا، میں کھاتا ہوں تو یہ ہے متکلم کا، یہ دوسرا جو ہے وہ اس کا حصہ ہے۔ لیکن جب ایسا بولتے ہیں، جب دو الف ایک ساتھ آ جاتے ہیں، دو حمزہ آ جائیں گے ایسے، دو حمزۃ القطع ہے یہ، حمزہ ہے یہ، تو دونوں کو جو ہے نا مرج کر کے جو ہے نا اس کی آواز کو لمبا کر دیں گے، تو ہم کہیں گے آکلو۔ تو جب اس یہ ایسی کنڈیشن بن جائے کہ دو حمزہ ایک ساتھ ہو جائے تو کیا کریں گے، آکلو نہیں کہتے اب ہم اس کو عربی میں، تو دونوں کو ایک ساتھ ملا دیتے ہیں، مرج کر دیتے ہیں، اسیمولیٹ کر دیتے ہیں، اور پڑھتے ہیں کیا، آکلو۔ تو ہم کہیں گے انا آکلو، انا
تو اکلو نہیں کہا جائے گا آکلو. تو یہ رول جو ہے نا ہر جگہ چلے گا. دو حمزہ جہاں پر ایک ساتھ استعمال ہوں گے تو دونوں کو ایک دوسرے میں مرج کر دیں گے, اسیملیٹ کر دیں گے اور اس کو لمبا کھینچ کر پڑھیں گے. تو جیسے اخذو, انا اخذ یاخذ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لینا. اخذ یاخذ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لینا کوئی چیز. تو میں لیتا ہوں تو کیا کہیں گے؟ انا اخذو, انا اخذو. لیکن اب دیکھیے گا اخذو, دو حمزہ آ گئی ایک ساتھ. تو رول کیا ہے؟ دو جب حمزہ ایک ساتھ جمع ہو جائے تو دونوں کو مرج کر دیتے ہیں اور اس کو جو ہے نا لمبا پڑھتے ہیں. پھر تو آخذو پڑھتے ہیں ہم اس کو. کیا کہتے ہیں؟ آخذو. تو اب ہم انا آخذو نہیں کہیں گے, انا آخذو. کلیئر ہے یہ بات؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. تمرین نمبر 8, تأمل الجمل الآتیہ. نیچے جو جملے ہیں ان پر غور کیجئے. تو نیچے جو جملے ہیں پڑھیے گا ان پر غور کرتے ہیں. پھر کیا ہے تو یہ فتح زكريا الباب وكاد يخرج. ہاں, فتح زكريا الباب وكاد يخرج. فتح زكريا الباب وكاد يخرج. فتح زكريا الباب وكاد يخرج. کادا یکادو ہم نے بتایا تھا لاسٹ ٹائم آپ کو. کادا یکادو کس سینس میں استعمال کر رہے ہیں ہم؟ کادا یکادو کس سینس؟ جی نہیں, کادا یکادو نہیں, سیٹ قاعدہ وہ الگ لفظ ہے. کادا یکادو قریب ہونے کے معنی میں نا. اٹ از اباؤٹ ٹو. لاسٹ اس میں پڑھا ہے نا, کادل جرسو یرنو. اس نے ٹیچر سے پوچھا تھا, اسٹوڈنٹ نے ٹیچر سے پوچھا تھا کیا میں کلاس جو ہے نا نکل جاؤں, ہے نا. ہاں, اٹ از اباؤٹ ٹو رنگ. کادل جرسو یرنو. ہاں, تو قریب ہے کہ یعنی گھنٹی بجنے کے قریب ہے. تو کوئی چیز اباؤٹ ٹو کہتے ہیں کہ نہیں؟ اٹ از اباؤٹ ٹو. آئی ایم اباؤٹ ٹو گو, آئی ایم اباؤٹ ٹو لیو, آئی ایم اباؤٹ ٹو ڈائی, ہے نا. آئی واز اباؤٹ ٹو ڈائی, میں مرنے کے قریب پہنچ گیا تھا بھوک اور پیاس کی وجہ سے. ایسے سچویشن ہوئی تو مرا نہیں, لیکن میں انا کدت اموت. کادا یکادو ماضی مضارع ہے اس کا, کادا یکادو ہے نا. ماضی مضارع کیا ہے اس کا؟ کادا یکادو. جب ماضی میں بات کریں گے کہ میں مرنے کے قریب تھا تو کہیں گے کدت اموت. کیا کہیں گے ہم؟ کدت اموت. لیکن میں مرنے کے قریب پہنچ گیا ہوں یا قریب ہے کہ میں مر جاؤں, آئی ایم اباؤٹ ٹو ڈائی, تو کہیں گے انا اکادو, انا اکادو اموت, انا اکادو. ہاں, تو یہ چیز جو ہے نا یاد رکھیے گا اس کو. تو فتح زکریا الباب وکاد یخرج. زکریا نے دروازہ کھولا اور قریب تھا کہ وہ نکل جاتا, اور he was about to go out. ہے کہ نہیں؟ کلیئر ہے یہ بات؟ تو کادا یکادو کو نہیں بولنا آپ نے, کادا یکادو کو. ٹھیک ہے. نمبر 2 کا جملہ ہے قال عثمان للمدیر. قال عثمان للمدیر کا مطلب کیا ہوگا بتائیے گا؟ عثمان نے پرنسپل کو کہا, عثمان نے مدیر سے کہا رفع یوسف یدہ وکاد یضربنی. اب یہ دیکھیے گا سارے الفاظ یاد ہے آپ کو. اب اس پہ رفع کا رفع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اٹھانا. ہاں, اور ید کا مطلب رفع یوسف یدہ وکاد یضربنی. تو کیا سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو اس جملے سے؟ بتائیے مجھے. یوسف نے ہاتھ اٹھایا اور مجھے مارنے لگا تھا. ہاں, اور قریب تھا کہ مجھے مار دیتا, اور قریب تھا کہ مجھے مار دیتا. ہاں, کاد یضربنی, he was about to beat me, ہے نا. اس نے he raised his hand and Yusuf raised his hand and he was about to beat me. وہ قریب تھا کہ مجھے مار دیتا اٹھا کے, ہے کہ نہیں؟ چلے, تو یہ بات سمجھ میں آ گئی. استعمال اس کا بتا رہے ڈاکٹر صاحب, اس کا استعمال اگر ذہن میں آ جائے گا تو انشاءاللہ سارا ایزی ہے پھر. تو رفع یوسف یدہ وکاد یضربنی, یوسف نے ہاتھ اٹھایا اپنا اور قریب تھا کہ مجھے جو ہے نا مار دیتا. ٹھیک ہے. نمبر 3 کا جملہ انقلبت سیارت حامد. انقلبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹ جانا, ٹو ٹرن اوور یا ٹو ٹرن اراؤنڈ. ٹھیک ہے, انقلاب کہتے ہیں ہم. تو گاڑی پلٹنے کو کیا کہتے ہیں ہم؟ انقلب. عربی میں گاڑی پلٹ گئے تو کیا کہیں گے؟ انقلبت سیارہ, انقلبت السیارہ. گاڑی پلٹنے کو کیا کہیں گے ہم؟ انقلبت السیارہ. ہاں, تو انقلبت سیارہ اردو میں کہتے ہیں انقلاب. اردو میں کیا کہتے ہیں ہم؟ یہ اردو عربی کا لفظ ہے نا انقلاب. آپ لوگوں نے ہماری جو ہے نا عربی زبان سے لیا ہوا ہے اور آپ لوگ اسی معنی میں استعمال کرتے ہیں. انقلاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریولوشن. بدلتے ہیں کہ نہیں, حالات پلٹتے ہیں کہ نہیں, حکومتیں پلٹتی ہیں کہ نہیں. انقلاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حکومتیں پلٹتی ہیں, حالات بدلتے ہیں, حالات پلٹتے ہیں, اسی کو پلٹنے کو کہتے ہیں. تو انقلبت سیارۃ حامد, حامد کی گاڑی پلٹ گئی. دیکھیے گا جملہ یاد رکھیے گا. کہیں گے میری گاڑی پلٹ گئی تو کیسے کہیں گے آپ؟ میری گاڑی انقلبت السیارۃ, انقلبت سیارتی. کیا کہیں گے ہم؟ انقلبت سیارتی. کلیئر ہے؟ انقلبت
सयारती, मेरी गाड़ी पलट गई। अच्छा, तो इनकलबत सयारत हामिदिन व कादा यमूत, हामिद की गाड़ी पलट गई और करीब था कि वो मर जाता, ही वाज अबाउट टू डाई। देखिएगा यमूत आ गए यहाँ पर, माता यमूत है ना। तो इनकलबत सयारत हामिदिन व कादा यमूत, गाड़ी पलट गई हामिद की और करीब था कि वो मर जाता। नंबर 4, ज़रबतिल मुदीरत सुआदा, सुआद लड़की का नाम है, ठीक है। मुदीरा ने या प्रिंसिपल ने सुआद की पिटाई की, ठीक है। फकादत तबकी, और करीब था कि वो रो देती है लड़की, क्योंकि पिटाई की ना, तो शी वाज अबाउट टू क्राई, शी वाज अबाउट टू जे तबकी का मतलब बका यबकी का मतलब रोना, बका यबकी का मतलब क्या होता है रोना। हाँ, दहिका यदहकु का मतलब होता है हंसना, दोनों लफ्ज याद रखिएगा, हंसने के लिए लफ्ज और रोने के लिए लफ्ज। दहिका यदहकु ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आपने, हंसने के लिए लफ्ज जी जी। है ना। बका यबकी का मतलब होता है रोना, यबकी इसका प्रेजेंट है जी। बका यबकी जी, माजी मुदारे, बका यबकी, और ये तब की मोहन्नस है तो फीमेल के लिए तबकी, फीमेल है तो तब की, मुदक्कर है तो यबकी, मोहन्नस है तो तब की, अच्छा, यदरिबो तो अदरिबो, है ना। है अच्छा, ज़रबतिल मुदीरतु सुआदा, मुदीरा ने सुआद की पिटाई की, फकादत तब की, तो करीब था कि रो देती वो, यानी मारा तो वो रोने के करीब हो गया था, हो गई थी वो। नंबर 5 का जुमला है ज़रबा तिफली नज़्वारती, ज़रबा तिफली नज़ारत, उनका मतलब क्या होता है बताइएगा। देखना, मैंने देखा। नज़ारा का मतलब क्या होता है, पढ़ा हुआ आपने, ऐनक, देखना नहीं। नज़ारा यंजुरु का मतलब होता है देखना, देखने के लिए क्या लफ्ज है, नज़ारा यंजुरु, उसी से नज़ारा, चूंकि हम इससे देखते हैं, इससे हम देखते हैं कि नहीं, इसलिए नज़ारा यंजुरु से नज़ारा, नज़ारा का मतलब ऐनक, ठीक है। तो ज़रबा तिफली नज़ारती बिल असा, मेरे बच्चे ने मेरे ऐनक को मार दिया, किस चीज से, सोटी से, लकड़ी से, बिल असा लाठी, लकड़ी से, है ना, लकड़ी, लाठी, डंडा, डंडे के लिए भी लफ्ज इस्तेमाल, ये लफ्ज है ना असा, डंडा ना। तो मेरे बच्चे ने मेरे ऐनक को डंडे से मार दिया, है ना, उसके हाथ में लकड़ी थी, डंडा था, छोटी सी लाठी थी, जो भी कहे, तो आसा का मतलब वही। तो वकाद यक्सरुहा, और करीब था कि उसको तोड़ देता, ही वाज अबाउट टू ब्रेक इट अप, he was to ब्रेक इट, तोड़ देता, हाँ तोड़ देता वो, करीब था कि कसर यक्सर का मतलब क्या होता है, पढ़ा हुआ है लफ्ज हमारा, तोड़ना, मकसूर पढ़ा हुआ है कि नहीं आपने, ठीक है। तो कादा यक्सर, करीब था कि उसको तोड़ देता, ही वाज अबाउट टू ब्रेक इट, है ना, मारा तोड़ने के करीब था। तो ये क्लियर है, ये सारा इस्तेमाल, कादा का इस्तेमाल समझ में आ गया। आगे एक और भी जी हाँ, आ गया और है, बाकी अंदर है। नंबर 1 जुमला देखिएगा, अस्साअतुल अनवार अलवाहिदतु, क्या मतलब है इसका बताइए। अस्साअतुल अलवाहिदा, अभी 1 बजे है, अभी 1 बजे है, अभी 1 बजे है, अभी 1 बजा है। यकादुल मुदीर यखरुजु, मुदीर निकलने वाले हैं, मुदीर जो है ना निकलने वाला है, प्रिंसिपल निकलने वाला है या निकलने के करीब है। तो हम उर्दू में जो कहते हैं मैं जाने वाला हूँ, निकलने वाला हूँ, खाने वाला हूँ, मैं पीने का, यानी बिल्कुल आई एम अबाउट टू लीव, मैं निकलने वाले ही हूँ, है ना, उसको कहेंगे कादा या कादो, ठीक है। अगर मैं आप मुझे मिसाल के तौर पर मुझे फोन करो, मैं कहता हूँ मैं बस आ रहा हूँ, तो अना अकादो अखरुज, अना कादो, मैं भी निकलना, बस अना अकादो अखरुजु, ये बोल सकते हैं ना, अना अकादु अज़हब, हाँ मैं आ जा, रहा हूँ, आई एम गोइंग, आई एम अबाउट टू गो। ज़हाब यज़हबु का मतलब टू गो ना, ज़हाब यज़हबु का मतलब क्या हो रहा है, टू गो, तो आई एम अबाउट टू गो, अकादो अज़हबु, है ना, आई एम अबाउट टू लीव, अकादो अखरुजु, I am about to come, अकादो अजीउ, अकादो अजीउ जी। तो यकादुल मुदीर यखरुजु, मुदीर निकलने ही वाला है, मुदीर निकलने ही वाला है। यकादुल इमाम यरकाउ, अब बताइएगा। यकादुल इमाम यरका, हाँ, इमाम रुकू में जाने वाला, इमाम रुकू में जाने वाला है, या इमाम करीब है कि रुकू में चला जाए, जी करीब इमाम के रुकू में चल रहे हैं, क्लियर है। जी यकादुल जरसो यरिन्नु, करीब है कि घंटी बज जाए या घंटी बजने ही वाली है। घंटी बजने वाली है, यकादुल द बेल इज अबाउट टू रिंग, तो यकादुल जरसो यरिन्नु, घंटी बजने ही वाली है, क्लियर है ये बात। नंबर 4 लिमा ज़रबत हाज़ल वलद या अलीयु, बताइए इस जुमले का मतलब। लिमा ज़रबत हाज़ल वलद या अलीयु, तुमने क्यों मारा अली, लड़के को अली, हाँ लड़के को क्यों मारा, हाँ तुमने इस लड़के को क्यों मारा है अली। हुआ यकादु यबकी, बताइए। ही इज अबाउट, वाज ने, ही इज अबाउट टू, वो बस रो ही देगा अभी, वो क्यों मारा तुमने,
رونے کے قریب ہو گیا وہ, رونے کا. مطلب اتنا مار دیا تم نے. جی he is about to cry, he is about to weep, جی. ہے نا. سمجھ میں آ گیا کلیئر. جی. قادہ یا قادو کیا معنی دے رہا ہے پھر بتائیے گا. about to. about to, کوئی ہونے چیز والا ہے. بس ان قریب, قریب ہے کہ ایسا ہو جائے, ایسا ہو جائے. قریب ہے کہ بچہ باہر نکل جائے, قریب ہے کہ بچہ گر جائے, قریب ہے کہ میں گر جاؤں, قریب ہے کہ میں ایسا. تو Clear ہے؟ فیمینن کے لیے بھی یا قادو کے بجائے تقادو. تقاضا ہو جائے. بس مونس وہ اتنا سمجھ میں آ جائے گا تو وہ سارا پھر کنورجن سمجھ میں آ جائے گا. تو یہاں پہ کوئی تقاضوں کی مثال میں نظر نہیں. ہاں تو یکادو یبکی کے بجائے تقادو تب کی کر دیں خلاص. اچھا پھر ہیا لگا دیں, ولد کے بجائے بنت کر دیں. بنت کرتے اور آگے ہیا. قادت ادھر لکھا ہوا ہے نا, ماضی ہے نا وہ, قادہ قادہ ماضی ہے نا, قادت ماضی ہے, تقادو مضارع ہوگا نا, ماضی مضارع ہوگا کہ نہیں اس کا. قادہ تو قادہ ماضی ہے نا, ہاں یہ قادہ تو قادہ سے قادت ماضی ہے وہ, تو ماضی اور مضارع چلے گا ہمیشہ نا, کسی بھی ورب کا ماضی اور مضارع چلے گا ہمیشہ. ٹھیک ہے. تو اب اس جملے کو اگر آپ کہیں گے مؤنث میں کنورٹ کرنا ہے تو لما ضربت هذه البنت, کیا کہیں گے ہم. لما ضربت هذا الولد کے بجائے کیا کہیں گے آپ. هذه البنت یا علی, لما ضربت هذه البنت یا علی, ہے نا. ہی تکاد تبکی, ایسا کہیں گے آپ. کیا کہیں گے ہم. تو ہوا یکاد یبکی سے کیا بنے گا جملہ, مؤنث کیا بن جائے گا, ہی تکاد تبکی. تو ہوا کا ہیا بن گیا, یکادو کا تکاد اور یبکی کا تبکی, سیدھا مؤنث والا فارم وہ ہو جائے گا. کلیئر ہے اس میں, ہے نا. اچھا نمبر 9 کی ایکسرسائز دیکھیے گا, تأمل ما یلی, غور جملہ کیا نمبر 5 دیکھیے گا, تأمل ما یلی. تأمل نمبر 9 کی ایکسرسائز کیا ہے, نیچے دیا کہ تأمل ما یلی, نیچے جو جملے میں غور کیجیے. نمبر 1 کا جملہ ہے, پڑھیے اور بتائیے مجھے. انا لا اشرب القهوة, ہاں ترجمہ کیجیے گا. میں قہوہ نہیں پیتا. اچھا, اور نمبر اور یہ لیفٹ سائڈ میں جو لکھا ہے وہ کیا ہے, انا ما اشرب القهوة الان, میں اس وقت قہوہ نہیں پیوں گا یا نہیں پیتا, نہیں پی رہا ہوں. نہیں پی رہا ہوں. تو لا اور ما میں ہم نے فرق بتا دیا تھا. پہلے میں مکمل طور پر نہیں. ہاں لا اور ما میں کیا فرق بتایا تھا ہم نے, لا اشرب اور ما اشرب میں کیا فرق بتایا تھا بتائیے گا مجھے. بالکل نہیں جی, میں ہاں فی الوقت نہیں کر رہا ہوں, ادروائز میں پیتا ہوں لیکن فی الوقت میں چائے نہیں پی رہا ہوں. لیکن لا اشرب کا مطلب میں پیتا ہی نہیں ہوں سرے سے. کلیئر ہے. تو انا لا اشرب القہوہ کا ترجمہ کیا کریں گے, میں چائے پیتا, میں کافی پیتا ہی نہیں, میں کافی پیتا ہی, میں کافی پیتا ہی نہیں. لیکن انا ما اشرب القہوۃ الان, میں اس وقت کافی نہیں پی رہا ہوں. انا ما اشرب القهوة الان. کلیئر ہے, لا اور ما, یہ فرق میں نے بتا دیا, ہم نے بتا دیا تھا آپ کو. نمبر 2 کا جملہ پڑھیے. نحن لا نلعب كرة القدم, ترجمہ کیجیے گا. ہم ابھی نہیں کھیلیں گے. ابھی نہیں ہوگا نا, لا اور ما میں کیا فرق ہو رہا ہے. ہم نہیں کھیلتے, ہم کرۃ القدم فٹ بال نہیں کھیلتے. ہم فٹ بال نہیں کھیلتے. ہم فٹ بال نہیں کھیلتے. نحن لا نلعب كرة القدم, ہم فٹ بال نہیں کھیلتے. نہیں کھیلتے. لیکن یہی جملہ بنے گا تو نحن ما نلعب كرة القدم الان, ہم اس وقت فٹ بال نہیں کھیل رہے ہیں. اس وقت فٹ بال نہیں کھیل رہے. تو ما مطلب اس وقت, ما نلعب اس وقت نہیں کھیل رہے ہیں, لا نلعب ہم کھیلتے ہی نہیں ہیں. اگر الان نہ بھی لگائے نہ بھی لگائے تو میننگ وہی ہوگی, سینس وہی بنے گا. کلیئر ہے. چلیے نمبر 3, هو لا يقرأ الصحف, ترجمہ کیجیے گا. ہم میگزین نہیں پڑھتے. کون, هو لا يقرأ الصحف, وہ میگزین نہیں پڑھتا. وہ میگزین نہیں, وہ جو ہے میگزین نہیں, نیوز پیپر. میگزین کے لیے کیا لفظ ہے بتائیے مجھے. مجلہ. میگزین کے لیے کیا لفظ ہے, اور صحیفہ کی جمع صحف, اس کا مطلب نیوز پیپر. نمبر 4, اچھا تو نمبر 3, هو لا يقرأ الصحف, وہ نیوز پیپر نہیں پڑھتا ہے. هو ما يقرأ الصحيفة الآن, وہ اس وقت نیوز پیپر نہیں پڑھ رہا ہے. تو صحیفتن کی جمع صحفن, یہ صحف کیا لفظ ہے, صحیفہ کی جمع, صحیفتن کی جمع ہے یہ. جی تو یہ دیکھیے گا یہاں بتا دیا انہوں نے کہ ما تخلص المضارع للحال, ما تخلص المضارع للحال, جب ما لگا دیتے ہیں تو یہ فعل حال کے ساتھ جو ہے نا سینٹنس خاص ہو جاتا ہے. جب ما کہہ رہے ہیں تو اس وقت نہیں کر رہا ہوں میں. کلیئر ہے. تو جو فرق اوپر بتایا اسی کو بریکٹ میں انہوں نے اور سمجھا دیا ہے کہ ما تخلص المضارع للحال, جو ہم ما کہہ رہے ہیں تو جب ما لگا کر ورب کو استعمال کر رہے ہیں فعل مضارع کو, ما اشربو, ما العبو, ما اقرأو, ما یشربو, ما یلعبو, ما یقرأو, ما لگا کے مضارع جب استعمال کر رہے ہیں تو یہ کیا ہو رہا ہے, حال کے ساتھ خاص ہو جا رہا ہے. کیا ہو رہا ہے, یہ
حال کے ساتھ خاص. ہاں لیکن میں پیتا ہی نہیں ہوں، میں کھاتا ہی نہیں ہوں، اس کے لیے لا. کلیئر ہے یہ؟ نمبر 10 کی تمرین ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ تأمل ما یلی، نیچے جو چیز ہے ان پر غور کرے، نیچے جملوں پر. حامد طویل، حامد، طويل حامد لمبا ہے لیکن حامد، اچھا وہ دوسرا جملہ کیا ہے؟ ما اطول حامدن، حامد کتنا لمبا. حامد کتنا لمبا ہے، دونوں میں فرق ہے. تو ما اطول حامدن یہ فعل التعجب کا پیٹرن ہے، یہ آلریڈی ہم نے پڑھا ہوا ہے، فعل التعجب. کلیئر ہے یہ؟ ما اطول، ما اطول حامدن، حامدن حامدین نہیں کہیں گے. فعل التعجب کے بعد جو لفظ استعمال کریں گے اس کو کیا کہیں گے؟ ہم منصوب پڑھیں گے ہمیشہ. ٹھیک ہے، کتنا لمبا ہے. کلیئر ہے؟ ما أطول حامدا ما اطول حامدن، ما اطول حامدن، ما اطول حامدن نہیں کہہ سکتے آپ. کلیئر ہے؟ یہ مسجد کتنی بڑی ہے تو کیسے کہیں گے آپ؟ ما اطول حامد، یہ مسجد کتنی بڑی ہے؟ ما أكبر هذه المسجد مسجدا بولیے. ما اکبر هذا المسجد، مسجد، ما اکبر هذا المسجد، ما اکبر. هذا المسجد. تو جو اسم ہے، جیسے کبیر سے اکبر، اسم تفضیل پڑھا ہے کہ نہیں ہم نے؟ اسم تفضیل کبیر کا کیا ہے؟ صغیر کا کیا ہے؟ وہی اسم تفضیل کا پیٹرن جو ہے نا اسم تعجب میں استعمال ہو رہا ہے. وہی اکبر، اجمل، اصغر، وہی جو ہے نا ما لگا کر یہ فعل التعجب بن جا رہا ہے. وہی جو ہے جو اسم تفضیل ہم نے پڑھا ہے کہ نہیں، کبیر سے اکبر، صغیر سے اصغر اور جمیل سے اجمل، وہی جو ہے نا فعل التعجب میں کنورٹ ہو رہا ہے ما لگا کر. ما اجملا، ما اکبرا، ما اصغرا، ما اطولا، اور بعد میں جو ہے نا جو لفظ لگا رہے ہیں اس کو منصوب پڑھنا ہے. تو یہ مسجد کتنی پرانی ہے تو کیسے کہیں گے پھر آپ؟ ما اقدم هذا المسجد. ہاں ایسا کہیں گے ہم. ما اقدما، قدیم کا اسم تفضیل کیا ہے؟ اقدم. لیکن ما اقدما کہیں گے اب، یہ فعل التعجب میں کنورٹ کریں گے اسم تفضیل کو. تو پیٹرن وہی ہے اسم تفضیل والا، لیکن فعل تعجب میں کنورٹ کرنے کے لیے ما ایڈ کر رہے ہیں. کتنا ہے نا، ما اجملا، ما اقدما. یہ آدمی کتنا لمبا ہے تو کیسے کہیں گے؟ ما أكمل هذا الرجل ما رجلا. منصوب پڑھنا ہے. دوبارہ بولیے آپ. یہ آدمی کتنا لمبا ہے؟ ما أطول هذا رجلا. رجلن نہیں، الف لام لگائیے سیدھا. ما اطول هذا الرجل. ٹھیک ہے، ما أطول هذا آپ الف لام لگائیے. یہاں پر الف لام کیوں نہیں لگائے؟ کیونکہ یہ کسی کا نام ہے نا. اگر کسی کا نام نہیں تو الف لام لگائیے سیدھا. کلیئر ہے؟ اوکے کلیئر ہے؟ جی جی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ما اطول هذا رجل نہیں کہیں گے، الرجل. یہاں پر الف لام نہیں ہے اس لیے کہ نام ہے کسی کا وہ، ادروائز نام الف لام لگا کے بولیے آپ اس کو. تو ما اجمل هذه السیارہ کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ گاڑی کتنی خوبصورت تو ہے. دیکھیے گا هذه السیارۃ جمیلۃ، یہ گاڑی خوبصورت ہے. هذه السیارۃ، یہ گاڑی خوبصورت لیکن کہنا ہوگا تو کیا کہیں گے آپ؟ هذه السیارۃ جمیلۃ، یہ گاڑی خوبصورت ہے. یہ گاڑی کتنی خوبصورت ہے تو کیا کہیں گے؟ اجمل هذه السيارة. ما اجمل هذه السیارۃ کہیں گے ہم. یہ فعل التعجب بن گیا ہے. یہ کلیئر ہے؟ یہ پیٹرن سمجھ میں آ گیا؟ ایزی ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. ایک سوال ہے کہ اس میں فعل کون سا ہے جو ہم کہتے ہیں فعل تعجب؟ بس اس پیٹرن کا نام ہے فعل التعجب. بس ما اجملا، ما احمرا، ما ہے نا، ہم نے فعل لازمی نہیں کیا. ضروری نہیں، بس یہ پیٹرن کا نام ہے فعل التعجب. verb of wonder اس کا نام ہے، بس اتنا یاد رکھیے گا، ہے نا. بس ہوا طویل، وہ لمبا ہے. ہوا طویل، لیکن کہنا ہوگا وہ کتنا لمبا ہے تو کیسے کہیں گے آپ؟ ما أطوله. بس ضمیر کو ضمیر کی طرف پلٹا دیں گے. تو ہو ما اطولہ کہیں گے ہم سیدھا. کیا کہیں گے ہم؟ ما اطولہ کہیں گے. اس کے بعد جو ہے نا ہی صغیرۃن، ہی، لیکن وہ کتنی لمبی ہے تو کیسے کہیں گے؟ ما اصغرہا. صغیرن یا صغیرۃن دونوں کا اسم تفضیل کیا ہے؟ اصغر. صغیرن اور صغیرۃن دونوں کا اسم تفضیل کیا آتا ہے؟ اصغر. تو ما ایڈ کریں گے تو ما اصغرہ. تو ما اصغرہ یا ما اصغرہا، تو ہی صغیرۃن کا اسم فعل التعجب کیا بنے گا؟ ما أصغرها. ما اصغرہا. کلیئر ہے یہ بات؟ یہ بہت استعمال ہوتا ہے عربی میں. جو کچھ پڑھ رہے ہیں ہم سارا جو ہے نا بالکل ہی استعمال ہونے والی چیزیں، ان کو یاد رکھیے گا. نمبر 11 کی تمرین ہے اکتب الجمل الآتیۃ مستعملا فعل التعجب. اب یہی فعل تعجب جس کو ہم کہہ رہے ہیں ما اجملا، ما اصغرا، ہے نا. اچھا، تو کہہ رہے ہیں کہ اکتب الجمل الآتیۃ، نیچے جو جملے ہیں ان کو لکھیے. کیسے لکھیے؟ مستعملا، استعمال کرتے ہوئے. کیا استعمال کرتے ہیں؟ فعل تعجب. فعل تعجب کو استعمال کیجئے ان جملوں کے اندر. تو انظر الی هؤلاء الطلاب الجدد، ان نئے طلبہ کو دیکھو.
जुमले का तर्जुमा क्या होगा? انظر إلى هؤلاء उमूर इला हाउलाए तुल्लाबिल, हाँ इन नए तलबा को देखो, हम कसीरुन, हम कसीरुन वो बहुत है। तो अब इसका फेर ताज्जुब में कन्वर्ट करके लाएंगे या अभी करना है? अभी करना। कर दे। तो इस जुमले को जो है ना, انظر إلى هؤلاء الطلاب इस पूरे जुमले को फेल ताज्जुब में कन्वर्ट करके दिखाइए मुझे। उन्जुर इला हाउलाई तुल्लाबिल, जो इसका तर्जुमा क्लियर है? इस जुमले का तर्जुमा क्लियर है आपको? जी जी तर्जुमा कीजिए पहले पूरे जुमले का। उन्जुर इला हाउलाई तुल्लाबिल जुदूद हम कसीरुन, देखो انظر إلى هؤلاء الطلاب الجدد हाँ ما كثيرهم नहीं ما أكثرهم मा अक्सरहुम, ما أكثرهم क्या कहेंगे हम? हम कसीरुन का फेल ताज्जुब क्या बनेगा? ما أكثرهم मा अक्सरहुम, ما أكثرهم हाँ, जी मा अक्सरहुम। उन्जुर इला हाज़िही सय्यारा, इस गाड़ी को देखो, हिय जमीलतुन वो खूबसूरत है। انظر إلى هذه السيارة इला हाज़िही सय्यारती, أجمل उसको मंसूब नहीं करेंगे, वो तो इला की वजह से मजरूर बन जाएगा, वो तो अपनी जगह पर, वो हर फैक्टर अपनी जगह पे बाकी रहेगा, है ना। इला वाला मामला जो है इला के साथ रहेगा खालिस। उन्जुर इला हाज़िही सय्यारती, इस गाड़ी को देखो, हिय जमीलतुन ये खूबसूरत है। लेकिन अब कहना होगा कि भी इस गाड़ी को देखो कितनी खूबसूरत है। ما أجملها अजमलो नहीं, अजमला ना, ما أجملها मंसूब पढ़ना है इसको ना। मा अकबरा, मा अकबरो नहीं, ما मा असगरा, मा असगरो नहीं, मा अजमला, मा अजमलो नहीं। क्लियर है? तो क्या कहेंगे? हिय जमीलतुन को क्या कहेंगे? तब्दील फेल ताज्जुब, मा अजमलहा, हिय जमीलतुन का फेल ताज्जुब क्या बनेगा? मा अजमलहा। हुवा फकीरुन, फेल ताज्जुब क्या बनेगा इसका? ما मा अफकरहू, ما أفخره मा अफकरा। नंबर 4, अराअयत ज़ालिकल बैता, ज़ाकल बैता हुवा सगीरुन, अराअयत ज़ाकल बैता, इसका तर्जुमा कीजिएगा। अराअयत ज़ाकल बैता, क्या आपने उस घर को देखा है? हाँ क्या तुमने उस घर को देखा है? हुआ सगीरुन, वो छोटा है, तो हुआ सगीरुन का फेल ताज्जुब बनाइए। ما أصغره मा असगरा हु, ما أصغره मा असगरा हु, जी। तो इस अल्हम्दुलिल्लाह इस लेसन के अंदर हमने जो नए सबक अल्फाज पढ़े हुए हैं, पहला जो लफ्ज पढ़ा है इसके अंदर क्या पढ़ा हुआ है? मक़अद। इस लेसन के अंदर क्या एक लफ्ज पढ़ा है? सीट। तो इस किस माना में पढ़ा हुआ बताइएगा? सीट के माना में पढ़ा है। कज़बा यकज़िबु, कज़बा झूठ बोलना। झूठ बोलना। कौन सा बाब है? ये कज़बा यकज़िबु, كذب यकज़िबु। يكذب فتح और बताइए गौर करके, कज़बा यकज़िबु कौन से बाब ضرب से? يضرب जी ضرب يضرب ज़रबा यज़रिबु ना, नसरा नहीं। कज़बा यकज़िबु ना, यकज़िबु ना, ضرب يضرب यकज़िबु ना। नसर यंसिर को तो ये सिखाया। यंसिरु है नहीं, यंसुरु है। ينصر आप ब्रेक करके बोलेंगे तो को जमेगा नहीं है वो तो। यंसुरु, इसलिए पैटर्न को अच्छी तरह याद रखना है। नसरा का मुदारे बोलिए نصر ينصر यंसुरु, फेले अम्र, उनसे फेले नहीं, ला तंसुर। ऐसा याद रखना है। नसरा यंसुरु, उनसुर और ला तंसुर। ज़रबा या गुरिब यज़रिबु, अम्र और नहीं, गुरिब ला तगुरिब। यग़रिब और ला। تضرب समिअ यस्मउ, समिअ, يسمع समिअ क्या मुदारे क्या है? यस्मा यस्मउ, इस्मा अम्र और नहीं, इस्मा ला तस्मा। जी। और फतहा, फतह यफ्तह इफ्तह ला तफ्तह। हाँ याद रखिएगा। इफ्ताह फेल अम्र क्या है? इफ्तह 3 मुज़क्कर टेबल जो है फेल अम्र का, 3 मुज़क्कर का और 3 मुअन्नस का, वो बोलकर दिखाइए। फेल अम्र 3 मुज़क्कर के, इफ्तह हाँ इफ्तहा हाँ इफ्तहू हाँ, इफ्तही हम्म। इफ्तहा इफ्तहना। क्लियर है? जी इज़रिब, 3 मुज़क्कर के और 3 मुअन्नस के पूरे काउंट कीजिए। اضرب اضربا हाँ اضربوا हाँ اضربي हाँ। اضربا इज़रिबना, इज़रिबना, इज़रिबना। اضربنا उनसुर वली साहब, उनसुर, انصر انصرا انصروا हाँ انصري انصرا हाँ। انصرنا। वेरी गुड। क्लियर है ये बात, है ना। ला तंसुर, ला तंसुर फेले नहीं, 3 मेल के 3 फीमेल के। لا تنصر हम्म لا تنصرا لا हम्म تنصروا हम्म, لا تنصري हम्म। لا تنصرا لا تنصرنا। जी। ला तज़रिब, 3 मेल के 3 फीमेल के पूरा काउंट कीजिए। ला तज़रिब, لا تضرب لا تضربها لا تضربوا لا تضربي لا تضربا لا تضربنا। तो अगर आपको ये बोलना आ गया तो कोई भी वर्ब आएगा तो आप उसके वजन पर बोल सकेंगे। आपको इन्हीं 4
اس پر محنت کرنے کا ہے, سارے ورب جو ہے نا اسی پر چلیں گے, یا تو ضربہ میں, یا تو نصرہ میں, یا تو فتح میں, یا تو سمع میں, ہے کہ نہیں؟ تو نصرہ ینصرو نہیں بولنا ہے ہم نے, کیا بولنا ہے؟ نصرہ ینصرو, نصرہ ضربہ. ہاں اس ٹیبل کو اچھی طرح یاد رکھنے کا, اس کو غلط نہیں کرنا ہے, اس کو غلط کریں گے تو سارا ٹریک خراب ہو جائے گا ہمارا پھر. اچھا, یا ابتے ہم نے پڑھا ہوا, یا ابتے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یا ابھی, یعنی ہاں پیار والا معاملہ ہے یہ. تو یا ابتے کا مطلب ہوتا ہے یا ابھی, ہے نا. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت جب کو بتایا خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو, تو فرمایا کہ یا ابتی افعل ما تؤمر, یا ابتی افعل ما تؤمر, اے ابو جان آپ کو جو حکم دیا گیا وہ کر لیجیے, کر جائیے آپ. وہ ابراہیم علیہ السلام نے والد صاحب کو بھی ایسے ہی کہا تھا, جی 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 جی, یا ابت لا تعبد الشیطان. جی, تو یا ابت عربی میں جب کہتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ یا ابھی کا مطلب ہوتا ہے. یا ابت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یا ابھی. جی اچھا, انقلب آپ بھی پڑھا ہوا ہے ہم نے, انقلب ینقلب کس معنی میں پڑھا ہے ہم نے؟ پلٹنا, گاڑی پلٹ جانا, کوئی ٹرن, کوئی چیز ٹرن ہو جانا. کلیئر ہے؟ یاد رکھیے گا سارے. فی اثناء, فی اثناء کس معنی میں پڑھا ہوا ہے؟ فی اثناء, فی اثناء کا مطلب اس دوران نا, ڈیورنگ دس, ڈیورنگ نا, فی اثناء. جی جی, فی اثناء الدرس یا فی هذه الاثناء یا فی هذا الاثناء. تو اردو میں بھی کہتے ہیں دری اثنا, اردو میں کہتے ہیں کہ نہیں آپ؟ آپ اردو نہیں پڑھتے ہیں, اردو پڑھیں گے تو اس میں بھی دری اثنا استعمال, یہ لفظ استعمال ہوتا ہے دری اثنا. یہ ہوتا ہے کہ اسی اثنا میں, اسی اثنا میں, یا دری اثنا ایک ہی چیز ہے وہ. دری فارسی کا لفظ ہے, دری اثنا یعنی اسی اثنا میں. تو عربی کا لفظ ہے اثنا, فی هذه الاثناء. تو اس اسنا میں کہتے کہ اسی اسنا میں, یہ تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے, اردو آپ لوگوں کی تو قومی زبان ہے نا, تو پھر تو وہی چیز ہے اسی اسنا میں. یہ عربی کا لفظ ہے فی اسنا, ہاں کسی چیز کے دوران, ڈیورنگ دس پیریڈ, ہے نا, اس معنی میں. یاد رکھیے گا. بقا جب کی ابھی پڑھا ہم نے, رونے کے معنی میں. سارے الفاظ کو یاد رکھنا میننگ کے ساتھ میں. ہنسنے کے لیے کیا لفظ ہے؟ جی ماضی مضارع بولیے. ضحک یضحک, ہاں ضحک, کون سا باب ہے یہ ضحک یضحک؟ جی ہاں جی, ضحک یضحک کون سا باب ہے بتائیے گا؟ سمع یسمع. تو رونے اور ہنسنے کے لیے لفظوں کو یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے. ہنسنے کے لیے لفظ ہے ضحک یضحک, رونے کے لیے لفظ ہے بکا یبکی, بکا 10 مرتبہ اس کو رٹنا ہے روزانہ, ہے نا. روزانہ جو ہے نا 10-20 مرتبہ ان لفظوں کو جو ہے نا زبان پر گزاریے تو انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے. بکا, بکا, بکا یبکی. ہنسنے کے لیے ضحک یضحک, ہنسنے کے لیے ضحک, رونے کے لیے بکا یبکی. ایسا جو ہے نا تب تھوڑا سا بیٹھ کر جو ہے نا سارے الفاظ گھر میں ٹائم نکال کر تھوڑا سا 10 منٹ سارے لفظوں کو دیکھیے اور ان کا ماضی مضارع ٹیبل پہ وہ کیجیے. اترنے کے لیے کیا لفظ ہے؟ تو ماضی مضارع بولیے مجھے. نزلہ, نزلہ ینزلو کون سا باب ہے؟ ہاں ضرب یضرب. چڑھنے کے لیے کیا لفظ ہے بتائیے؟ سوار ہونے کے معنی میں رکیبہ. اچھا ماضی مضارع بولیے کم سے کم. رکیبہ یرکب, رکیبہ کس معنی میں؟ رکیبہ یرکب کون سا باب ہے؟ سمع یسمع. اچھا یہ رکیبہ یرکب سوار ہونے کے معنی میں, چڑھنے کے معنی میں نہیں ہے. پہاڑ پہ چڑھنے کے لیے رکیبہ نہیں کہیں گے آپ, پہاڑ میں چڑھنا ہوا تو کیا کہیں گے پھر؟ تو چڑھنا, کلائمب اپ. کیا لفظ ہے یاد ہے؟ صعد یصعد, کیا لفظ ہے؟ یہ پڑھا ہوا ہے ہم نے, صعود اور نزول سارا پڑھا ہوا ہے. کلیئر ہے؟ تو اترنے اور چڑھنے کے لیے لفظ یاد رکھیے, رونے اور ہنسنے کے لیے یاد رکھیے. جی اپوزٹ سے یاد رکھنا ہے اس کو. تو اترنے کے لیے لفظ یاد ہے آپ کو نزلہ ینزلو. چڑھنے کے لیے لفظ یاد رکھیے گا صعدہ یصعد. ابراہیم صاحب چڑھنے کے لیے لفظ یاد رکھیے گا صعدہ, یہ سمع یسمع سے. رکب یرکب بھی جو ہے نا سمع یسمع سے, ہے نا. اور جھاڑو دینے کے لیے کیا لفظ پڑھا ہے آپ نے؟ کناسا یکنوسو, کنیسا نہیں, کناسا یکنوسو. کناسا جھاڑو دینا گھر میں, کنسل بیتا, ہے نا, ہے نا. کناسا, کناسا یکنوسو کون سا باب ہے؟ کناسا یکنوسو, ہاں جی. نصر ینصرو, نصر ینصرو. اگر بچی کسی لڑکی سے کہیں گے کہ گھر میں جھاڑو دو تو کیسے کہیں گے آپ؟
अच्छा किसी लड़के से कहिए, पहले मुझे किसी लड़के से कहिए कि घर में झाड़ू लगाओ, एक घर में झाड़ू लगाओ। घर में झाड़ू लगाओ। फेले अम्र है कि नहीं? जी जी फेले अम्र बनाइए नसरा यंसुरों से। अब फेले अम्र बनाना आ गया कि नहीं? नसरा यंसुरों से क्या करे अम्र? अक्नुस नहीं आप पैटर्न पे जाइए पहले तो। आप जो है ना फेले अम्र नसरा यंसुरों का अम्र क्या बोल रहे हैं आप? उनसुर उनसुर। तो आप पैटर्न को पकड़ेंगे तो इधर काम बन जाएगा आपका। अगर आप पैटर्न को याद नहीं रखेंगे तो जितना पैटर्न जल्दी आपको याद रहेगा उतनी मजबूती यहाँ पर आएगी। पैटर्न जो को यानी जो है ना मजबूत कर लीजिए आप लोग। तो नसर यंसुरों का अम्र क्या बोल रहे हैं हम? उनसुर कह रहे हैं। उनसुर इसको याद रखना है, इसको कभी भी नहीं भूलना है उनसुर को। जरा यजरबो का अम्र याद रखना है, यजरिब, इसको नहीं भूलना है। तो उनसुर कह रहे हैं। तो कनसा यकनो को नसर यंसुरों से, तो कनसा यकनो से अम्र क्या बनेगा? उनसुर के बदन पर ही बनना ना फिर, उकनुस। तो आप बताइए कि भाई घर में झाड़ू लगाओ तो क्या बोलना चाहिए फिर पूरा जुमला? उकनुसिल बैता, फिल नहीं, बस उकनुसिल बैता। क्या कहेंगे हम? उकनुसिल बैता। घर में झाड़ू लगाओ तो क्या कह रहे हैं हम? और लड़की से कहते उकनुसी, लड़की से क्या कहेंगे हम? उकनुसी अलबैता, उकनुसी। हाँ ये नहीं कहेंगे, उकनुसिल बैता। उसको भी सेम कहेंगे लेकिन या लंबा खींचने की जरूरत है, या उस पर जबर नहीं लगाएंगे आप, बस उकनुसिल बैता। क्लियर है? हाँ, जो पहला जो उकनुस कह रहे थे बगैर जाके, दूसरा जो जाके साथ है मोहन्नस वाला। क्लियर है? ये झाड़ू देने के लिए लफ्ज याद है? है ना? तो ये सारे अल्फाज जो है ना याद रखना है आपने। सारे माजी और मुदारे जो है ना याद रखने का है, और फेले अमर और फेले नहीं भी याद रखना है आपको। बिच्छू के लिए क्या लफ्ज पढ़ा है आप लोगों ने? अकरबुन। उसकी जमा क्या पढ़ी आपने? अकारिब। अकरब की जमा अकारिब पढ़ी है आपने बिच्छू के लिए लफ्ज। जी। जूते के लिए क्या लफ्ज पढ़ा है बताइएगा? जूते के लिए, जूता, जूते के लिए क्या लफ्ज पढ़ा है? हिदाउन। जूते के लिए क्या लफ्ज पढ़ा आपने? हिदाउन। हिदाउन की जमा याद है? अहदियतुन। हिदाउन की जमा अहदियतुन। ये देखिएगा, ये देखिएगा, हिदाउन की जमा अहदियतुन। सारे अल्फाज जो है ना हर लेसन के आखिर में जो इस तरह का दिया हुआ सारे अल्फाज का रिवीजन करना और सारे अल्फाज को याद रखना है आपने। ये अल्फाज जो है ना आपने पढ़े हुए ऑलरेडी, है ना? हिदाउन की जमा अहदियतुन। क्लियर? क्लियर है? रेडियो जो डिवाइस होता है उसके लिए क्या लफ्ज पढ़ा है आपने? इदा तो कहते हैं रेडियो स्टेशन। रेडियो जो डिवाइस होता है उसको मिदिया, क्या कहते हैं हम उसको? मिदियाउन कहते हैं। पढ़ा हुआ आपने। काटने के लिए लफ्ज बताइएगा, काटने के लिए लफ्ज बताइए। कता यक्ताउ। कता है यक्ताउ। माजी मुदारे सही याद रखिएगा। काटने के लिए क्या लफ्ज है? यक्ताउ। कौन सा बाब है ये? कता यक्ताउ। फतह यफ्तहु। फेल अम्र क्या आएगा? कता यक्ताउ से फेल अम्र बताइए फिर। नहीं, कता यक्ताउ से बताइए फेल अम्र। इक्ता ला तख्ता, रोकना मना करने के लिए मना यमनाउ, है ना? इमना ला तमना। फतह यफ्तहु, ये भी फतह यफ्तहु है ना? तो ये याद रखिएगा जी। जमा करना या कलेक्ट करना उसके लिए क्या लफ्ज पढ़ा है आपने? जमा। कौन सा बाब है ये? जमा यजमाऊ जी। फतह यफ्तहु। फेल अम्र और नहीं क्या होगा? नहीं, जमा यजमाऊ से, जमा यजमाऊ से। इजमा ला इबादत करने के लिए क्या लफ्ज है? अबद याबुदु। कौन सा बाब है? ये नसरा यंसुरु। अम्र और नहीं बोलिए। नहीं उनसुर नहीं, बस अबद याबुदु का अम्र और नहीं बोलिए। उबुद ला उबुद ला जी। सज्जा करने के लिए क्या लफ्ज है? सजदा यस्जुदु जी। सजदा यस्जुदु। कौन सा बाब है ये? नसरा यंसुरु। यंसुरु। अम्र और नहीं बोलिए। उसजुद ला तस्जुद। उसजुद ला तस्जुद। खेलने के लिए क्या लफ्ज है? लाइबा। माजी मुदारे बोलिए जी। कौन सा बाब है ये? लाइबा यलअबु समिअ यस्माउ। अम्र और नहीं बोलिए। इलअब ला तलअब। इलअब ला तलअब। तलअब। इलअब ला तलअब। इलअब और ला तलअब, है ना? याद रखिएगा। पहचानने के लिए क्या लफ्ज है? जानना या पहचानना? जी जनाब इब्राहिम साहब। अरफा यारिफु कौन सा बाब है ये? अरफा यारिफु कौन सा बाब है? अरफा यारिफु ना। हाँ
ضرب ضرب يضرب يضرب ضرب यضरिबु ضرب يضرب अम्र और नहीं बोलिए आरफा या आरिफो से अम्र और नहीं बताइए اضرب नहीं आरफा या आरिफो से عرف आरफा या आरिफो कहा ना اعرف आरिफ और ला तारिफ आरिफ और ला تعرف हाँ आरिफ और لا تعرف तारिफ आरिफ और ला तारिफ है ना ला तारिफ ठीक है अच्छा पकाने के लिए क्या लफ्ज होता है कुकिंग करने के लिए طبخ يطبخ तबखा يطبخ इब्राहिम साहब तबखा यतबखो तबखा يطبخ जी तो अम्र और नहीं बोलिए इससे اطبخ اطبخ لا تطبخ اطبخ तबखा यतबखो طبخ يطبخ हाँ اوكي यतबखो तो उतबुख हमने बताया था आपको कि फोकस करना है मुदारे पर لا تطبخ अम्र और नहीं जब पूछा जाए आपसे तो कहाँ फोकस करना है आपने मुदारे पे फोकस करेंगे और वहीं से निकाल देंगे उसको या तो बोखों से उतबुख कहेंगे आप क्या कहेंगे हम اطبخ उतबुख कहेंगे हम है ना ضروري है कि मुदारे भी आता हो हाँ तो मुदारे याद रखना पड़ेगा ना इसलिए कह रहे हैं कि माजी मुदारे याद रखना है आपको ना मतलब अपना काफी हद तक याद है हाँ आज खाना मत बनाओ तो कैसे कहेंगे आज आज खाना मत बनाओ لا تطبخ لا تطبخ لا تطبخ الجو لا تطبخ खाना मत हाँ आज खाना मत बनाओ لا تطبخ الطعام اليوم لا تطبخ الطعام اليوم لا تطبخ الطعام اليوم لا تطبخ क्लियर है देखिए अम्र और नहीं सीख लेंगे तो आप बड़े बड़े जुमले बना सकेंगे फिर है कि नहीं लोग जो करे भी उनको रोक देंगे उधर ही है कि नहीं आप किसे कहेंगे पका दो मत पकाओ मत बताओ झाड़ू लगाओ झाड़ू मत लगाओ लिखो मत लिखो तो ये सारा तो अब ये देखिए जब माजी या मुदारे याद होगा फेले अम्र और फेले नहीं का पैटर्न आपको आ गया अब जो है ना बड़े बड़े जुमले बोल सकते हैं आप इंशाल्लाह है ना तो हम कहेंगे ला तत्बुखि त्ताआम अल-यौम आज खाना मत बनाओ है ना वो वर्ड्स से होते हैं अब जुमले माशाल्लाह आ गए हाँ वो कौन वर्ड्स जी 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 काटने के लिए क्या लफ्ज है काटने के लिए पता या قطع يقطع कता يقطع कौन सा बाब है ये कता यक्ता يسمع नहीं नहीं कता यक्ता कौन सा बाब है قطع يقطع سمعني فتح يفتح फतह यफ्ता तो अम्र और नहीं बोलिए कता यक्ता से لا تقطع इक्ता और ला تقطع हाँ अगर किसी से कहना होगा कि भी गोश्त काटो तो कैसे कहेंगे गोश्त काटो गोश्त काटो हाँ इक्ताइल लहमा इक्ताइल اقطع اللحمة जी इक्ताइल लहमा जी तो ये सारे जो है ना अल्फाज याद होंगे तो आप जो है ना जुमले बोल सकेंगे पूछना 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 साला यसलो मादी मुदारे बोलना है साला यसलो कौन सा बाब है فتح साला यसलो कौन सा बाब है فتح يفتح जी فتح يفتح अम्र और नहीं बोलिए साला यसलो का नहीं नहीं साला यसलो का اسأل لا تسأل इसअल और ला تسأل टीचर से पूछो तो कैसे कहेंगे आप इस अनिल मुदर्रिसा इस अनिल مدرسة हाँ मुझसे मत पूछो तो कैसे कहेंगे आप لا تسألني لا تسألني जी मुझसे ये सवाल मत पूछो तो कैसे कहेंगे हम لا تسألني هذا السؤال अहसन देखिए ला तसअलनी जब हमको पैटर्न याद हो रहा है तो पैटर्न ही है हमारा मेन है तो पैटर्न को याद कर लेने का है तो इंशाल्लाह जो है ना आप अरबी जो बोलना चाहेंगे वो आ जाएगी क्योंकि अब आपके वोकेबलरी में ये बात आ गई कि पूछने के लिए लफ्ज आता है सअला यसअलु फिर आपने पढ़ लिया कि भी फेले अम्र को ऐसा कहते हो फेले नहीं को ऐसा कहते हैं उसका पैटर्न भी आपने पढ़ लिया तो अब क्या बाकी रहा सिर्फ जो ख्याल आ रहा है उसको कन्वर्ट करना है अरबिक में है ना तो मुझसे मत पूछो कैसे कहेंगे ना ला तसअलनी لا تسألني है ना क्लियर है तो ला तसअलनी हादा सवाल याद करने के लिए क्या लफ्ज है मेमोराइज करना किसी चीज को हाफिज़ यहफ़ज़ कौन सा बाब है سمع يسمع अम्र और नहीं बोलिए حافظ احفظ हाँ لا تحفظ एहफज़ और ला تحفظ हाँ पूरा कुरान याद कर लो तो कैसे कहेंगे हम احفظ القرآن एहफ़ज़िल कुरान क्या कहेंगे हम احفظ القرآن एहफ़ज़िल कुरान एहफ़ज़िल हाँ احفظ القرآن एहफ़ज़िल कुरान ये ना सारा ये अल्फाज याद है तो खलास समझने के लिए क्या लफ्ज है समझने के लिए है किसी चीज को समझना जी नहीं समझने के लिए लफ्ज फहिमा कौन सा बाब है मादी मुदारे बोलिए सारा फहिमा यफहमु फहिमा यफहमु मादी मुदारे के साथ याद रखना है सारा कुछ है ना तो फहिमा यफहमु से अम्र और नहीं बोलिए मुझे फहिमा इफहम ला तफहम इफहम और ला तफहम हाँ इफहम और ला तफहम जी बिल्कुल धोने के लिए क्या लफ्ज है गसला यगसुलु गसला यगसिलु यगसिलु गसला यगसिलु कौन सा बाब है जनाब इब्राहिम साहब गसला यगसिलु आपका है दरिबा यदरिबु वरबा यदरिबु तो अम्र और नहीं बोलिए गसला यगसिलु से
اغسل لا تغسل اغسل اور لا تغسل ہاں گاڑی دھو دو تو کیسے کہیں گے ہم اغسل اغسل السيارة السيارة اغسل السیارۃ میری گاڑی دھو دو تو کیسے کہیں گے اغسل السيارة سيارتي اغسل اغسل سيارتي سیارتی اغسل سيارتي الف لام نہیں ڈالیں گے وہاں اغسل سیارتی اغسل اغسل سيارة جب پروناؤن آتا ہے تو اس کے پیچھے نہیں نہیں جب ضمیر آئے گا ہاں وہ آخر میں ضمیر آئے گی تو الف لام نہیں آئے گا یعنی مضاف پر الف لام نہیں آتا ہے ٹھیک ہے اغسل سیارتی کیا کہیں گے ہم اغسل سیارتی جی توڑنے کے لیے کیا لفظ پڑھا ہم نے كسر کسرا يكسر یکسر کسرا یکسر یکسر کون سا باب ہے کسرا یکسر ضرب یضرب ہاں تو امر اور نہیں بولیے اس سے اکسر لا تکسر اکسر اور لا تکسر کرسی مت توڑو تو کیسے کہیں گے اکسر الکرسی کرسی مت توڑو لا تكسر لا تكسر لا تكسر لا تکسر الکرسی نہیں مفعول بولے گے نا الکرسیہ لا تکسر الکرسی لا تکسر الکرسیہ لا تکسر الکرسی لیکن ملا کر پڑھیں گے تو لا تکسر الکرسی ایسا اسٹیپ بائی اسٹیپ یاد رکھیے گا اسٹیپ بائی اسٹیپ یاد رکھیے گا اگر ایک ساتھ نہیں آ رہا تو اسٹیپ بائی اسٹیپ لا تکسر الکرسیہ لا تکسر الكرسي میرا قلم مت توڑو تو کیسے کہیں گے لا لا تکسر القلم میرا قلم مت توڑو ابراہیم صاحب القلمی الف لام نہیں ڈالیں گے نا لا تکسر قلمی قلمی الف لام القلمی نہیں کہیں گے ہم لا تکسر میرا پین تو کہیں گے قلمی لا تکسر قلمی لا تکسر قلمی لا تکسر قلمی ہاں ایسا یاد رکھیے گا اس کو لا تکسر قلمی جی تو الفاظ کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے اپنی کتاب کھولو تو کیسے کہیں گے افتح كتابك افتح کتاب ہاں کیسے کہیں گے ابراہیم صاحب اپنی کتاب کھول لو کتاب افتح کتابک افتح کتابک افتح کتابک کلاس سے نکل جاؤ تو کیسے کہیں گے اخرج الفصل کلاس سے نکل جاؤ اخرج الفصل نہیں نہیں کلاس کو مت نکالیے کلاس سے نکالیے اخرج من من الفصل الفصل ہاں اخرج الفصل نہیں کلاس کو رہنے دیجیے ہماری آپ کلاس سے نکل جائیے تو کہیں گے اخرج من الفصل کیا کہیں گے ہم من الفصل اخرج من الفصل من الفصل اپنا سبق لکھ لو تو کیسے کہیں گے اكتب الدرس اکتب اكتب الدرس الدرس اپنا سبق لکھو اپنا سبق لکھ لو اپنا سوال ہاں اچھا سبق لکھو چلو اکتب الدرس جی اکتب الدرس درس نہیں درس ہے نا اکتب الدرس سبق لکھو تو کیا کہیں گے اکتب اکتب الدرس الدرس لیکن اپنا سبق لکھو تو کیسے کہیں گے ہم اکتب الدرس کا اکتب درس کا اکتب درس کا کیا کہیں گے ہم سبق اپنا سبق لکھو تو کیا کہیں گے ہم جی اکتب درس کا اپنا سبق لکھو تو کیا کہیں گے ہم اکتب درس کا ہاں یہ اس سانپ کو مار ڈالو تو کیسے کہیں گے ہم اس سانپ کو مار ڈالو اس سانپ کو مار ڈالو جی اقتل الحیت اس سانپ کو مار ڈالو اچھا سانپ کو مار ڈالو چلو اقتل الحیت سانپ کو مار ڈالیے مار ڈالو ابراہیم ولی صاحب بس صرف سانپ کو مار ڈالو اقتل الحیت اقتل الحیت ابراہیم صاحب اقتل الحیت ہاں اصل کیا ہے اقتل الحیت اصل کیا ہے اقتل الحیت لیکن ملا کر پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے ہم اقتل الحیت اقتل الحیت اس سانپ کو مار ڈالو تو کیا کہیں گے پھر اقتل اقتل هذه الحیت الف لام نہیں لگائیں گے اقتل هذه الحیت الهذه نہیں هذا پر الف لام نہیں لگاتے اقتل هذه الحیت کیا کہیں گے ہم اقتل هذه الحیت ہاں تھوڑی دیر کے بعد واپس ہو تو کیا کہیں گے ہم یا ایک گھنٹے کے بعد واپس آؤ اچھا ایک گھنٹے کے بعد واپس آؤ تو کیسے کہیں گے آپ واپس آنے کے لیے کیا لفظ ہے بتائیے گا واپس آنے کے لیے رجع یرجع احسن ایک گھنٹے کے بعد واپس آؤ ارجع بعد الساعة ارجع بعد ساعة واحدة بعد ساعت بعد ساعة کیا کہیں گے ہم ارجع بعد ساعت ارجع بعد ارجع نہیں ارجع ارجع ماضی مضارع بولیے اس کا رجع يرجع کون سا باب ہے یہ فتح رجع یرجع کون سا باب ہے جناب ضرب يضرب ضرب یضرب تو امر اور نہیں کیا آئے گا رجع یرجع سے ارجع ارجع ترجع ہاں تو ہم کیا کہیں گے ایک گھنٹے کے بعد واپس آؤ ارجع ارجع بعد
ساعة ارجع بعد ساعات. گاڑی سے اتر جاؤ تو کیسے کہیں گے؟ ساعتين کیوں آتا ہے؟ بعد ساعات، بعد قبل، اس کے بعد مضافلے پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ یہ رول پڑھا ہے کہ نہیں؟ قبل ساعات بعد ساعات، لفظ قبل اور بعد کے بعد بعد اسبوع قبل اسبوع بعد شہر قبل شہر پڑھا ہے کہ نہیں ہم نے؟ تو قبل اور بعد کے بعد جو لفظ پڑھتے ہیں اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ مجرور، مضافلے. مضافلے کی وجہ سے مجرور پڑھتے ہیں. کلیئر ہے؟ اچھا گاڑی سے اتر جاؤ. اترنے کے لیے بولیے لفظ. نہیں ماضی مضارع بولیے. ماضی مضارع بولیے. نزل ينزل. ہاں جی. نزل ينزل. نزل ينزل. ولی صاحب نزل ينزل. کون سا باب ہے یہ؟ نزل ينزل. فتح يفتح. ضرب 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 يضرب. تو گاڑی سے اتر جاؤ. تو اب بتائیے جملہ. گاڑی سے اترو یا گاڑی سے اتر جاؤ. انزل السيارة. انزل السيارة. انزل نہیں گاڑی کو مت اتاریے، گاڑی سے اتریے. انزلت من السيارة. انزل من السيارة. انزل من السيارة. جی جناب. انزل السيارة نہیں، انزل گاڑی من اتر جائے گی السيارة. ورنہ آپ کی. ٹھیک ہے. انزل من السيارة. انزل من السيارة. ہاں انزل من السيارة. انزل من السيارة. ہاں انزل. مسجد جاؤ تو کیسے کہیں گے؟ مسجد جاؤ. جی مسجد جاؤ تو کیسے کہیں گے؟ مسجد جاؤ. مسجد جاؤ. اذهب إلى المسجد. اذهب الى المسجد. اذهب إلى المسجد. جی اپنی بہن کے ساتھ کھیلو تو کیسے کہیں گے؟ العب مع العب أختي. أختك. اختك. أختك. العب مع أختك. اختك. العب مع أختك. جی ٹھنڈا پانی پیو تو کیسے کہیں گے؟ اشرب مع البارد. ماضی مضارع بولیے پینے کے لیے. شرب يشرب. شرب یشرب. تو امر اور نہیں شرب يشرب. شرب يشرب. اشرب لا تو اشرب نہیں ہوگا نا پھر. اسی لیے بول رہے ہیں کہ ماسٹر کو یاد رکھنا ہے. ماسٹر کو یاد رکھنا ہے، ماسٹر سے لانا ہے ادھر. تو ٹھنڈا پانی پی لو. اشرب. أشرب. اشرب نا. أشرب. شرب یشرب کون سا باب ہے؟ شرب يشرب. شرب یشرب شرب يشرب. کون سا باب ہے یہ؟ شرب یشرب شرب يشرب. ضرب يضرب. نہیں ضرب نہیں آتا. فتح يفتح. نہیں سمع يسمع. وزن نہیں بگاڑنا ہے. جو ہمارا جو ماسٹر اسکیل ہے اس کا وزن نہیں بگاڑنا ہے. آپ نے ضربہ سمع نہیں بولنا ہے. ضربہ ہے تو ضربہ ہی رہے گا، وہ تو ضربہ نہیں بنے گا. جو شرب یشرب کون سا باب ہے بتائیے؟ اس کو ادھر لے جائیے، اس کو ادھر نہیں لائیے. ولی صاحب فعل کو ماسٹر کی طرف، اسکیل کی طرف لے جائیے. اسکیل کو اس کی طرف مت لائیے، اس کو وہیں پر فکس کر دیجئے وہاں پر. شرب یشرب. تو شرب یشرب کو لے جائیے ماسٹر کی طرف. کہاں فٹ ہوتا وہاں لگائیے، ان کو مت لائیے ادھر. شرب یشرب کدھر جا کے فٹ ہوتا بتائیے؟ کون سے سلاٹ میں فٹ ہوتا ہے شرب یشرب؟ سمع يسمع. سمع یسمع. سلاٹ میں لے جا کے فٹ کیجئے. سلاٹ کو اکھاڑ کے مت لائیے یہاں پر. سمع یسمع. تو امر نہیں کیا بنے گا؟ شرب یشرب کا. اسمع. اشرب لا تشرب. شرب یشرب کا فعل امر کیا بنے گا؟ اشرب. اشرب اور لا تشرب. اشرب اور لا. تشرب. تو ٹھنڈا پانی پی لو تو کیسے کہیں گے ہم؟ اشرب الماء. اشرب الماء البارد. باردہ. الماء الباردة. ماء البارد. ہاں یا اشرب ماء باردن. دونوں کو الف لام لگائیے، دونوں سے الف لام ہٹا دیجیے یا تو پھر اشرب ماء باردن. اشرب ماء باردة. باردن. اشرب ماء باردة. ہاں اشرب ماء. باردة. الف لام یا تو لگائیے یا الف لام چھوڑ دیجیے دونوں سے، ہے نا. تو اشرب ماء باردن کہیں گے ہم. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا، یہاں بیٹھ جاؤ تو کیسے کہیں گے ہم؟ یہاں بیٹھ جاؤ. اجلس. اجلس ہونا. جی اجلس ہونا. اجلس ہونا. اجلس ہونا. اجلس. کیا کہیں گے ہم؟ اجلس. اجلس ہونا، ہے نا. اپنے رب کا شکر ادا کرو تو کیسے کہیں گے ہم؟ اشکر ربک. اشرك ربك. اشکر ربک. اشکر. ربك. کھڑکی کھول دو تو کیسے کہیں گے؟ افتح النافذة. افتح النافذة. افتح النافذة. ولی ابراہیم صاحب دروازہ مت کھولو تو کیسے کہیں گے؟ افتح. دروازہ مت کھولو. لا تفتح. لا تفتح الباب. لا تفتح الباب. لا تفتح الباب. افتح اور لا. تفتح. ہاں بالکل آنا چاہیے وہ لا بالکل. تفتح الباب. ٹھیک ہے. افتح اور لا تفتح. لا تفتح الباب. ہاں تو یہ جو ہے نا الحمدللہ آپ لوگوں نے کافی حد تک جو ہے نا چیزیں سمجھ لی الحمدللہ. لیکن تھوڑا آپ جب آپ آگے بڑھیں گے تو ان کو پرانا کرنا ہے، اس کو جو ہے نا مضبوط کرنا ہے.
इसी पे इक्तफा कर दें इंशाअल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोग